بڑے بڑے دعوے ہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، کبھی محمد کی بعثت ثانیہ کہتا ہے، کبھی مسیح موعود کہتا ہے، کبھی کہتا ہے قرآن نے جس احمد کی بشارت دی ہے وہ میں ہی ہوں۔ اس کے یہ متضاد دعوے اس کو پاگل ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، نبی تو بہت دور کی بات ہے، وہ صحیح الدماغ آدمی بھی نہیں لگتا، یعنی جس کے اتنے متضاد دعوے۔ اور میرے دوستوں محترم بزرگوں، ہمارے نبی نے ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے ایک ایک فتنے کا نام لے کر ہمیں خبردار کر دیا ہے، خبردار ان فتنوں سے ہوشیار رہنا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال میری امت میں پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے دجال۔ ابھی توجہ کرنا، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا آخر ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ کذاب ہیں، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اب سننے کی بات یہ ہے کہ ابھی واقعہ ہوا نہیں تھا، رسول اللہ پہلے ہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور علم غیب کہتے کس کو ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ 30 جھوٹے دجال آئے نہیں تھے، سرکار اپنی ظاہری حیات میں یہ فرما گئے۔ آپ نے ان سے ہوشیار اپنی امت کو کیا تاکہ ہم ان سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ میرے محترم، مرزا قادیانی کی اسلام دشمن تحریک کے خلاف ولولوں سے آراستہ تحریکوں کو اگر جنم دیا ہے تو آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ آپ سینہ فخر سے پھیلا کر اور سر جو ہے فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جس فتنے کے خلاف بھی، جو بھی اسلام کے خلاف فتنہ اٹھا ہے، مرزا قادیانی سمیت ان کے خلاف ولولوں سے آراستہ تحریکوں کو اگر جنم دیا ہے تو وہ علماء اہل سنت ہے۔ یہ یقینی بات عرض کر رہا ہوں۔ آئیے تھوڑا سا تاریخ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان 1947 میں بنا، 48 میں نامزد اسمبلی وجود میں آئی، اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی موجود تھے، مخالف مکتب فکر کے، وہ جو ہے اس میں موجود ہیں، مگر اسمبلی میں کوئی ایک جملہ بھی قادیانیوں کے لیے کسی کے کہنے کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ 1956 میں کا آئین چودھری محمد علی نے بنایا، مگر اس کے تحت انتخابات نہیں ہوئے، اسمبلی نہیں بنی۔ اس کے بعد 1962 کا ویو خان آ گیا تھا، قبضہ کر لیا تھا۔ 62 میں بھٹو نے اور ایوب خان نے مل کر آئین بنایا، اسمبلی وجود میں آئی۔ اس میں مفتی محمود بھی تھے اور بھی غلام غوث ہزاروی اور عبدالحکیم وغیرہ، یہ تو 73 کی جو اسمبلی ہے اس میں بھی موجود تھے، اور شبیر احمد عثمانی اس سے پہلے موجود ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کی معلومات کے لیے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، کہ ان اسمبلیوں میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام جاتے رہے، مگر کسی کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ قادیانیوں کے خلاف ایک جملہ اسمبلی میں کوئی پیش کر سکے یا کوئی قرارداد پیش کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شاہ احمد نورانی صدیقی جب 73 کی اسمبلی کے وجہ سے، اسمبلی الیکشن کی وجہ سے جب اسمبلی میں آئے ہیں نا، تو آپ نے 74 میں قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی ہے۔ 30 جون 1974 کو یہ قرارداد پیش ہوئی ہے۔
3 مہینے اس پر ڈبیٹ ہوتی رہی، مناظرہ مباحثہ ہوتا رہا۔ اللہ اکبر، علماء کرام نے کتابیں بہت لکھی، لیکن قانونی طور پر قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی اگر سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ میرے تیرے امام شاہ احمد دورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حصے میں آئی ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ آپ کو دوسروں کی باتیں بڑی یاد رہتی ہیں، لیکن اپنے علماء کے کارنامے کہ یہ دیکھیے کسی کو جرت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سب سے پہلے پاکستان کی حدود سمیت ہم بات کر رہے ہیں کہ قادیانی مرزا قادیانی نے یہ جو پیدا ہوا ہے نا، یہ 1840 میں پیدا ہوا، 1840 اور 1908 میں یہ واصل بجہنم ہو گئی۔ اس عرصے میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی پریشان کن یہ عرصہ تھا۔ اس میں بڑے بڑے نام جنہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، مناظرے کیے، مباحثے کیے، کتابیں لکھی، اس میں سب سے جاندار نام تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی صاحب کا آتا ہے، جن کا فیض یہ مدرسہ، جن کا یہ فیض جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مدرسے کے بارے میں تو قاری صاحب نے بھی اور ہمارے علامہ مشتاق صاحب نے بھی آپ کو اچھی طرح بتا دیا۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ مخیر حضرات جن کا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اپنے دین کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سیاست میں سیاسی لوگ اور اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے پتہ نہیں کتنا کچھ خرچہ کرتے ہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جہاں دین کے طالب علم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہاں آپ کا لگائے ہوا پیسہ آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ دین کے لیے خرچ ہوتا ہے، جن کی مصروفیات دین کے لیے ہوتی ہے۔ یہ علماء ہی کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو، کارٹون بنے، خاکے چھپے، تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن علماء کرام آگے آگے اگلی صف میں آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں، علماء کرام۔ اس لیے ان کا ساتھ دیجیے۔ میرے دوستوں محترم بزرگوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی اسمبلی میں، اس سے پہلے بھی اسمبلیوں میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام آتے رہے، مگر کسی نے بھی قادیانیت کے خلاف زبان نہیں کھولی، حالانکہ قادیانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کر کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ محترم حضرات، جب 74 میں یہ ڈیبیٹ ہوئی، مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، اس سے پہلے بھی مباحث ہوئے، حضرت پیر مہر علی گولڑا شریف وہ مرزا قادیانی نے کہا میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، توجہ کرنا، یہ ہمارے علماء ہیں، آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ اسی سے ہمارے مسلک کی حقانیت آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس مسلک میں ایسے ایسے اللہ کے ولی ہوں، سبحان اللہ، وہی تو مسلک حق ہو سکے۔ نبوت کا فعل ولایت کی صورت میں اس مسلک میں آ رہا، یہ سارے اللہ کے ولی آپ کے پاس ہیں۔ حضرت پیر مہر علی صاحب سے مرزا قادیانی نے کہا مناظرہ ہوگا، ضرور ہوگا، مگر تفسیر نویسی کا مقابلہ ہوگا، تفسیر نویسی کا مقابلہ ہوگا۔ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، ایک سورت کی تفسیر آپ لکھیں، ایک سورت کی تفسیر میں لکھتا ہوں۔ حضرت پیر مہر علی صاحب نے اس مناظرے کو قبول کیا اور آپ نے فرمایا تو مناظرہ اس شرط پر رکھ رہا ہے کہ تفسیر نویسی کا میں رسول اللہ کا غلام یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قلم تو بھی رکھ دینا، قلم میں بھی رکھ دوں گا، تفسیر لکھی جائے گی، مگر نہ تیرے ہاتھ میں قلم ہوگا نہ میرے ہاتھ میں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہی حق اور سچ ہے۔ اللہ ایسے ایسے ہمارے علماء اور ایسے ایسے ہمارے اکابرین جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب
سبحان اللہ. حضرت غلام رسول قصوری، غلام دستگیر ہاشمی قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگوں کے نام میں لے رہا ہوں. یہ کوششیں چلتے چلتے 74 کی سن 74 تک آئی. اس سے پہلے سن 53 کی تحریک چلی، اس میں بھی عبدالستار خان نیازی اراول دستے میں تھے. آگے آگے یہاں تک کہ آپ کو ہتھکڑیاں لگی، پھانسی کی سزا ہوئی. پھانسی کی سزا پھر معاف ہو گئی. ہتھکڑیاں لگ کر جب آپ جیل میں جا رہے تھے تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے یہ ہتھکڑیاں کسی جرم میں نہیں لگی ہیں، رسول اللہ کی عظمت پر پہرا دینے میں لگی ہیں. حضرت قائد اہل سنت امام شاہ احمد دورانی جب اسمبلی میں پہنچے، آپ نے قرارداد پیش کی کہ قادیانی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اور سارق ہیں، سارق ختم نبوت ہیں، چور ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں بھٹو جیسے بندے کو یہ مسئلہ سمجھانا آج لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ مولویوں کے مسئلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے ریلی نکالو، کوئی احتجاج کرو، یہ مولویوں کے مسئلے ہیں. میرے دوستوں محترم بزرگوں، یہ علماء ہی کے مسئلے نہیں ہیں، ہر ایماندار کا یہ مسئلہ ہے. جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے ہیں. حضرت قائد اہل سنت بھٹو جیسے بندے کو سمجھایا. اس نے کہا مولانا یہ فتوے وتوے مدرسوں میں رکھو، کون کافر ہے کون مسلمان ہے، یہ مدرسوں کے فتوے یہ اسمبلی ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ مسلمانوں کی اسمبلی ہے تو یہ مسئلہ یہی حل ہوگا. اور سنو، اگر تمہارے بعد کس حکمت عملی کے تحت سبحان اللہ آپ نے سمجھایا، ایک اور موقع پر حضرت ابو الحسنات ہمارے بہت بڑے عالم تھے، کسی نے کہا یار تم یہ ان کو کافر کہتے ہو، ان کو کافر کہتے ہو. آپ نے بڑی حکمت عملی سے سبحان اللہ کیسا مسئلہ سمجھایا. اسی سے پوچھا قادیانی سے، جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھو جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا اسے یہ کافر مانتے ہیں. قائد اہل سنت نے بھٹو سے کہا بھٹو صاحب اگر یہ اسمبلی میں باتیں ہو رہی ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے کہے میں وزیر اعظم ہوں، پھر بھٹو نے کہا وہ کوئی پاگل ہوگا، کوئی پاگل ہی ہوگا. نہیں پاگل نہیں، پڑھا لکھا باشعور آدمی، بہت پڑھا لکھا، وہ کہے کہ بھٹو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو بھٹو نے کہا وہ پھر غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے، کیونکہ عوام نے مجھے وزیر اعظم چنا ہے، وہ کیسے وزیر اعظم ہو جائے گا. سبحان اللہ. فوراً حضرت قائد اہل سنت نے گرفت کی. بھٹو صاحب یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو عوام نے وزیر اعظم